اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور بے شک وہی وہ ذات ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی وہ ذات ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ یعنی رونے کے اسباب، ہنسنے کے اسباب، زندگی کے اسباب، موت کے اسباب، سب کے سب اسی کے اختیار میں ہیں۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہی وہ ذات ہے، خلق الزوجین، جس نے پیدا کیا جوڑوں کو، الذکر والانثی، نر اور مادہ۔ یہ متقابل جوڑے ہو گئے۔ جوڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم متماثل جوڑے کہتے ہیں جو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ان کو ہم متماثل کہتے ہیں، اور جو ایک دوسرے کے مقابل ایک دوسرے کی ضد میں آتے ہیں تو ان کو ہم متقابل جوڑے کہتے ہیں۔ جیسے نر ہے مادہ، نور ہے اس کے مقابلے میں ظلمت، دن ہے اس کے مقابلے میں رات، تو یہ مقابلے میں جو آنے والی چیز ہوتی ہے اس کو متقابل کہا جاتا ہے۔ تو خلق الزوجین الذکر والانثی، اس نے پیدا کیا جوڑوں کو نر اور مادہ، من نطفۃ، ایک نطفہ سے، اذا تمنا، جب وہ ٹپکایا جائے۔ یعنی جس طرح ہنسنے کے اور رونے کے، زندگی اور موت کے اسباب اس کے اختیار میں ہیں، اسی طرح نر اور مادہ کو پیدا کرنا اور اس کے اسباب مہیا کرنا وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے، ورنہ وہ ایک پانی کی بوند، اس سے انسان کی تخلیق، اس سے کسی جانور کی تخلیق، وہ کس طرح ممکن ہے؟ سوائے اس کی قدرت کے کسی طریقے پر یہ ممکن نہیں ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک اس پر لازم ہے دوسری دفعہ پیدا کرنا۔ یہ آخرت کے عقیدہ کی طرف اشارہ دے دیا کہ جس طرح اس کے اختیار میں ہے کہ وہ ایک پانی کی بوند پر اتنے خوبصورت انسان کی تصویر بنا دے، تو اسی پر یہ لازم ہے، اسی کے یہ ذمہ ہے کہ وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے۔ اب یعنی انسان تو کیا کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ پانی کے اوپر کسی کے نقش کو جما دے، پانی کے اوپر کسی کی تصویر بنا دے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جب یہ اس کے اختیار میں یہ چیز بھی ہے تو دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ آخرت کی طرف اشارہ دے دیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وَأَنَّهُ هُوَ، وہی وہ ذات ہے، اغنا، جس نے غنی بنایا، جس نے مالدار بنایا، وَأَقْنَى، اور خزانہ دیا۔ اقنا کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو اس کا معنی جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ مالدار بنایا اور خزانہ عطا کر دیا، اور اقنا کا دوسرا معنی افقارا بھی آتا ہے، یعنی وہی وہ ذات ہے کہ جس نے مالدار بنایا اور اس مال کو ہلاک کر کے دوبارہ وہ فقیر بنا دیا۔ کتنے ہی لوگوں کو آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے بڑے مالدار ہوتے ہیں، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، بڑی آن بان کے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہی آدمی وہ فقیر اور محتاج ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ پچھلے سال کی بات دیکھ لیں، جب یہ سیلاب آیا تو اس میں کتنے مالدار لوگ تھے، کتنے زمیندار لوگ تھے، کتنے بڑے بڑے سردار لوگ تھے، وہ بیچارے وہ بھیک مانگنے پر آ گئے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو وہ لوگ تھے جو دینے والے ہیں، آج اللہ نے ہمیں محتاج کر دیا ہے۔ تو وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی وہ ذات ہے جو مالدار بھی بناتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ خزانہ بھی وہی دیتی ہے اور فقیر بھی وہی بناتی ہے، خزانے کے اسباب بھی وہی پیدا کرتا ہے اور فقیر کرنے کے اسباب بھی
وہی پیدا کر دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی وہ رب ہے شعراء کا بھی۔ شعراء ایک بہت بڑا ستارہ ہے جس کو مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ اس ستارے کی گردش سے پوری کائنات کی گردش ہے، اگر اس ستارہ کو راضی کر لیا جائے تو پھر ہمارے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو تم پوجتے ہو، اپنا رب مانتے ہو، اس کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ وَأَنَّهُ، اور وہی وہ ذات ہے، أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، جس نے ہلاک کیا پہلے عاد کو، یعنی قوم عاد کو۔ قوم عاد کے مختلف طبقات گزرے ہیں۔ جو سب سے پہلی قوم عاد تھی وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، تو اس کو بھی کس نے ہلاک کیا؟ اللہ نے۔ وَثَمُودَ، اور قوم ثمود کو بھی۔ فَمَا أَبْقَى، پھر کچھ باقی نہ چھوڑا، یعنی جب وہ ہلاک کرنے پر آتا ہے تو پھر اس طرح سے ہلاک کرتا ہے کہ کسی کا نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور نوح کی قوم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک کیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا، بے شک وہ تھے، ہم اظلم و اطغى، بہت بڑے ظالم اور بہت بڑے سرکش۔ اتنے بڑے ظالم تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے احوال پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اتنا ظلم کیا انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر، اور سرکش اتنے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی سینکڑوں سال کی محنت ہے، سینکڑوں سال کی محنت۔ قرآن کہتا ہے کہ تقریباً 950 سال کی محنت ہے۔ اب 950 سال کو ذہن میں لائیں، کتنا لمبا اور طویل عرصہ ہے، اور اتنے لمبے اور طویل عرصہ کے اندر بھی اس قوم نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ صرف 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ یوں سمجھ لیں کہ 10-11 سال کے اندر ایک آدمی مسلمان ہوتا تھا۔ اگر وہ اس کی کیلکولیشن کر لیں تو 950 سال کے اندر 80-82 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، وَالْمُؤْتَفِكَةَ، اور الٹی ہو جانے والی بستی، احوا، اللہ نے اس کو دے مارا۔ یہ اس بستی کا جو ذکر یہاں پر کیا گیا ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی ہے، تو اس کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی۔ اس پوری بستی کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اس کو الٹا اللہ نے پٹخ دیا زمین پر۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، پھر ڈھانپ لیا اس کو جس چیز نے ڈھانپنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو الٹا دے مارا، اور پھر اس کے اوپر سے اللہ نے پتھر بھی ان پر برسائے، تو اس طریقے سے وہ ساری کی ساری بستی وہ تہس نہس ہو گئی، الٹی ہو گئی اور تباہ ہو گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی کتنی نعمتوں کے بارے میں تتمارا، جھگڑے گا، یعنی جو سرکش ہے اس سرکش سے زمین کو پاک کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے، تاکہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے ایسے سرکشوں سے، ایسے نافرمانوں سے پناہ حاصل کر سکیں، ان کو اطمینان ہو سکے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی علاقے میں ڈاکو کوئی مشہور ہو جائے تو اس ڈاکو، وہ آپ کو خبر ہو، پتہ یہ چلے کہ وہ ڈاکو مارا گیا، ہم کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے، شکر ہے کہ وہ مارا گیا۔ پورے علاقے میں اس نے خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ تو ایسے ظالم، ایسے سرکش، ایسے نافرمان قوم کو دنیا سے ختم کر دینا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ھذا نذیر، یہ ڈرانے والے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرانے والے ہیں۔ من النذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں میں سے، یعنی جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام جن کی قوموں کا یہاں پر کچھ ذکر ہو گیا ہے، جس طرح انہوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے، اسی طریقے سے ھذا نذیر، یہ بھی ڈرانے والے ہیں۔ تو دیکھیے کہ جس طرح ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ڈرایا تھا ہلاکت سے، تباہی سے، اللہ کے عذاب سے، اور ان لوگوں نے انبیاء کی بات کو تسلیم نہ کیا، بالآخر نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ لوگ ہلاک کیے گئے، اسی طریقے سے یہ بھی ڈرانے والے ہیں۔ اگر ان کی بات کو تسلیم نہ کیا گیا تو یہی ہلاکت اور یہی تباہی اور یہی اللہ کا عذاب تم پر بھی برسنے والا ہے۔ ازفت الازفہ،
قریب آنے والی قریب آ گئی ہے، یعنی قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، کاشفہ کوئی دور کرنے والا، یعنی وہ جو قیامت قریب آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں اس طرح قریب قریب ہیں۔ اس کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ جس طرح انگلی، یہ دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے یا کوئی تیسری اور چیز نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور درمیان میں واسطہ اب رہ نہیں گیا، یعنی کوئی اور نبی، کوئی اور بشارت، کوئی اور معجزہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، بس اب میں آ گیا ہوں تو اس کے بعد گویا کہ اب قیامت ہی آئے گی۔ دوسرا معنی اس کا یہ علماء نے لیا ہے کہ جس طرح ان دو انگلیوں میں سے یہ انگلی کچھ آگے بڑھی ہوئی ہے، بس جتنا یہ انگلی آگے بڑھی ہوئی ہے قیامت سے اتنا پہلے میں آ گیا ہوں، بس یعنی اب قریب آنے والی چیز وہ قریب آ چکی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے، آزفۃ العازفہ۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، یعنی اب تک جو قیامت نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس کو روکے رکھا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو بھیجنا چاہیں گے تو پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، افمن ھذا الحدیث، کیا تم اس بات سے، تعجبون تم تعجب کرتے ہو، وتضحکون اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون اور تم روتے نہیں ہو، یعنی جب تمہیں بتلایا جاتا ہے کہ اس طرح یہ ڈرانے والے ہیں، قیامت آنے والی ہے، پہلے لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے، تم اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو، تو وتضحکون ولا تبکون، ہنستے ہیں اور روتے نہیں، یعنی یہاں تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ آدمی اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی پناہ مانگے اللہ سے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانے چاہیے تھے، اور بجائے اس کے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے وہ توبہ کرتا، اللہ کی طرف رجوع کرتا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آتا۔ تضحکون تم ہنستے ہو، یعنی ہنسنا اس بات کا کہ لو جی اب قیامت کی بات کر رہا ہے، کہاں قیامت ہے، ہمیں کہاں نظر آ رہی ہے۔ پہلی قوموں نے بھی یہی بات کہی تھی، حتیٰ کہ قوم نے یہ بات بھی یہاں تک بھی کہہ دی اگر آپ سچے ہو تو پھر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے، یہاں تک بات کہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جس طرح انہوں نے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر بادل اسی طرح برسا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ تو وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اور تم گاتے بجاتے ہو، یعنی اتنے بے پرواہ ہو گئے ہو کہ ہنسنے کے ساتھ اور پھر گانا بجانا اور اتنے لہو و لعب کے اندر مشغول ہو جانا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کے عذاب، اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہے، تو پھر ان کو ان لہویات اور لغویات کے اندر وہ اس کا دل مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اور تمہاری حرکت یہ ہے کہ تم گاتے بجاتے ہو، جس طرح موت کبھی آنی ہی نہیں، کبھی پکڑ آئے گی ہی نہیں، کبھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہی نہیں، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ تم اس طرح سے گاتے بجاتے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ پس تم سب سجدہ کرو اللہ کے لیے، وَاعْبُدُوا اور اسی کی عبادت کرو۔ جیسا کہ میں نے سورت کے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے درمیان جب اس سورت النجم کو پڑھا تھا تو ان کے اوپر اس طرح سے ہیبت طاری ہو گئی تھی کہ اس آیت کے آخر کی یہ آیت ہے کہ تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو اس آیت کی تلاوت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تھا، تو آپ کے ساتھ سارے کے سارے مشرک جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے، سوائے ایک مشرک کے کہ اس نے مٹی اٹھا کر اپنے ماتھوں کے لگائی، اس نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے اور سجدہ کرنا واجب ہے۔ ابھی دعا کے بعد سب دوست سجدہ کر کے جائیں گے، 5:02 تک وقت ہے، ابھی 4-5 منٹ باقی ہیں، تو سجدہ کر کے پھر جائیں گے۔ آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے انوار و برکات نصیب فرمائے۔